کچھ نہیں بلکہ پوری بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. بار بار بیانات ہو رہے ہیں، بار بار مذاکرے ہو رہے ہیں، بار بار جوڑ ہو رہے ہیں، بار بار اجتماعات ہو رہے ہیں، جگہ جگہ علاقے زون زون پر لوگوں کو جوڑ کر دین کی اور دعوت کی اور آخرت کی بات کی جا رہی ہے. جمعہ کے بیانات سے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ قدر کرو، بڑا مبارک مہینہ ہے، عالیشان مہینہ ہے. اتنا سب کہنے کے باوجود بھی میرے محترم بزرگوں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے رمضان سے پہلے گزار رہے ہیں. بس روزہ ایک رکھ رہے ہیں اور بعض لوگ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ کرنے کے کام ہے اور جو کچھ نہیں کرنے کے کام ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. نہ زبان ہمارے قابو میں ہے، نہ جھوٹ اور غیبت ہم اس سے بچ سک رہے ہیں، اور معاملات کی صفائی نہ ہم سے ہو سک رہی ہے. اور جو زائد کام ہے مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں کرنے کو کہا ہے، اس سے ہم اسی طرح غفلت برت رہے ہیں. نہ قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ صبح و شام کی تسبیحات اور معمولات کا اضافہ اور اہتمام ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا ہے. صرف روزہ ایک رکھ رہے ہیں اور رات میں بعض لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور بعض لوگ تراویح سے بھی غافل ہیں. مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں، اوپر ایک بڑا مجمع ہوتا تھا تراویح میں، ہوتے ہوتے نیچے تک آ گیا ہے. اب ایک دو دن کے اندر آدھی مسجد ہو جائے. ایک ایسی غفلت ہے، ایک ایسی بے پرواہی ہے، ایک ایسی بے نیازی ہے. پتہ نہیں ہے کہ لوگ کس بات پر اتنا گھمنڈ اور اترا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے عمل ہیں یا جتنی ٹوٹی پوٹی نیکیاں ہیں وہی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے. وہاں دیکھیں تو صحابہ، تابعین، تابعین زندگی بھر کے اعمال ہوتے تھے، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو پورے کا پورا فارغ ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا فارغ ہو جاتے تھے اور ہم اسی طرح سست اور کاہل زندگی بسر کر رہے ہیں. غرض میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، ہوش کے ناخن سنبھالنے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو سنبھلنا ہے، اپنا فائدہ ہے. اگر موقع گما دیں گے تو اپنے ذات کا نقصان ہے. تو لہٰذا اللہ نے سمجھ دیا ہے، عقل دیا ہے، قدر کرے. ابھی چند دن باقی ہیں، پھر باتوں میں یہ دن بھی گزر جائے، پھر وہی کہیں گے کیا بھی آیا سو کیسا بھی چلے گا. رمضان پورا مہینہ چلے جائے گا، پھر اگلے بار آنے کا بھروسہ نہیں. تو اب چند دن ہے، قدر کیجئے. اللہ کے پاس قدردانوں کی قدر ہوتی ہے. جو اللہ کے دین کی قدر کرتا ہے، اللہ کے احکام کی قدر کرتا ہے، اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے. اللہ اس کی عظمت اور اس کا مقام بڑھاتے ہیں. اللہ اس کو دنیا اور آخرت سے مالا مال کرتے ہیں. اللہ کے پاس قدردانوں کی قدر ہے. تو لہٰذا ان دنوں کی ہم قدر کریں. لمحہ لمحہ بڑا قیمتی ہے. ایک ایک لمحے کو وصول کریں، ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. غرض میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، اس موقع پر میں آپ کے سامنے اسلام کا ایک دوسرا اہم فریضہ جو ہے زکوٰۃ. عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کرتے ہیں. ویسے ایک بات صاف ہو جانی چاہیے کہ زکوٰۃ کا موقع صرف رمضان نہیں ہے. زکوٰۃ کا موقع تو اپنے مال کا سال ہونا ہے. اگر ہمارے مال کا سال جنوری میں ہو رہا ہے تو اس مہینے میں ہم پر زکوٰۃ فرض ہے. فیبروری میں ہے تو فیبروری میں فرض ہے. مارچ میں اگر ہمارا سال پورا ہو رہا ہے تو مارچ میں فرض ہے. لیکن بعض لوگ رمضان کا انتظار کر کے رمضان میں زکوٰۃ کو نکالنا چاہتے ہیں. تو نکالی جا سکتی ہے، اس لیے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ اعمال کا وزن اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، چلو ہم رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے. تو اگر کوئی اس طرح رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہے تو اچھا ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. میرے محترم، اسی مناسبت سے میں نے آج کی اس جمعہ میں اس موضوع کو میں نے چھیڑا ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے بات اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال میرا ہے، ملکیت میری ہے، سب کچھ میرا ہے، یہ کیا زبردستی ہے، اتنا نکالنا ہے اور یہاں سے نکالنا ہے، ان کو دینا ہے، یہ کیا زبردستی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمارا مال بھی خدا پاک کی قسم اس مال کا روپیہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اگرچہ کہ تمہیں وہ مال تمہاری محنت اور کمائی سے نہیں بلکہ تمہارے باپ دادا سے بھی مل جائے وراثت میں، وہاں سے بھی آپ کو وراثت میں ملے، تو وہ تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ دادا کو تمہارے باپ دادا کے رب کا دیا ہوا مال ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، تو لہٰذا جب اپنے آپ کو وہ مالک سمجھتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، تو اس کا تصرف بھی اپنا اختیار سمجھتے ہیں، جیسے چاہے زکات نکال دیتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، بعض لوگ اعتراض جتاتے ہیں کہ یہ کیسا حکم ہے، میری مرضی ہے، میرا مال ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں، تو وہاں پر اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ بات صاف صاف سمجھائی ہے کہ مال تمہارا نہیں ہے، مال میرا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک عرض کرتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ مال، چونکہ مال کا مالک میں ہوں، مال کی ملکیت میری ہے، تو یہ میرا اختیار ہے کہ میں جسے چاہے مال دیتا ہوں، جسے چاہے فقیر بناتا ہوں، چونکہ یہ میری ملکیت ہے۔ ہاں اگر آپ کی ملکیت ہے تو آپ کچھ کر کے دکھاؤ اپنی طرف سے، کسی کو مالدار بنو، کسی کو غریب بنو۔ اگر تم عارضی طور پر کسی کو مالدار بھی بنا دیا تو مجھے اس کو غریب بھی بنانے آتا ہے، کسی کو تم نے مال سے محروم کر دیا، غریب بنا دیا، تو مجھے اس کو مالدار بھی بنانے آتا ہے، لیکن تمہاری طرف سے کر کے دکھاؤ۔ ایک جگہ اللہ پاک عرض کرتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ، یہ مال کا مالک میں ہوں، جس کے لیے کھول دیتا ہوں کوئی اس کو بند کر کے دکھائے، اور جس کے لیے بند کر دیتا ہوں کوئی اس کو کھول کے دکھائے۔ ہے کسی کو اختیار کہ کوئی اپنے آپ کو مالدار بنا دے، یا اپنے چاہنے والوں میں سے، یا اپنے مریدوں میں سے، یا اپنے دوستوں میں سے کسی کو مالدار بنا دے؟ کسی کے لیے اللہ نے تنگ کر دیا ہے، تنگ دستی ڈال دی ہے، فقر و فاقہ ڈال دیا ہے، اور تم اسے مالدار بنانا چاہتا، ہرگز نہیں بنا سکتا۔ عارضی طور پر تم اس کو کچھ مال پیسہ دے دو گے، لیکن بہت جلد پھر اللہ اس کو کنگال کر دے گا، اس کی مقدر میں اللہ نے تنگ دستی طے کر دی ہے۔ اور جہاں جہاں اللہ پاک نے مال کا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں، جہاں جہاں مال کو خرچ کرنے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اللہ پاک نے اس بات کو صاف طور پر واضح کر دیا ہے انفقوا مما رزقناہم، انفقوا مما رزقہم اللہ ومما رزقناہم ينفقون ومن رزقناہم منا رزقا حسنا۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، وہاں اس بات کو ضرور اللہ نے یہ انلائٹ کیا ہے، ڈسکرائب کیا ہے کہ میرے مال میں سے خرچ کرو جی۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ خرچ کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ میرے مال میں سے خرچ کرو۔ ہے سو کی جگہ مال اللہ کا، اللہ ہے واضح کر رہے ہیں کہ مال میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے تم نے یہ خیال لیں گا جب تم کسی مجبور کو، محتاج کو، فقیر کو جب تمہیں دو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کہ میں بہت بڑا آدمی، بہت مال پیسے والا، بہت میں جائیداد والا، کر کوئی خیال آئے گا۔ اللہ واضح کر رہے نہیں، قرآن پاک کی یہ میری آیتیں تیرے ذہن میں بٹھا لے، اس وقت تیرے اس خیال کو ختم کر لے، اور تیرے ذہن میں یہ بات لے کر آ کہ میں اس فقیر اور محتاج کو جو دے رہا ہوں وہ میرا مال نہیں ہے بلکہ میرے رب کا دیا ہوا مال۔ تو میرے محترم بزرگوں، جب مال رب کا دیا ہوا ہے تو اب رب کو اختیار بھی ہے، اب رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اس میں چند شرائط بھی بنائے، وہ مالک ہے، اس کو حق ہے، اس نے چند ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس نے بنا رکھے ہیں کہ یہ ایسا ایسا ایسا، لیکن مال نکالو۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ اگر چاہتے تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے مالوں میں سے آدھا حصہ نکالو، چونکہ مال اس کا ہے۔ اگر چاہتا تو یہ حکم کر سکتا ہے کہ پورا مال نکالو، دینے والا وہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے سے پورا مال لے، پھر رات وہ ہمیں پھر مالدار بنا
اس کا اختیار ہے، وہ رب ہے. لیکن اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، پورا مال نہیں، صرف 2.5%، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، 40واں حصہ، 1 روپیہ نکالو اپنے مال میں. اور وہ بھی کیا کہا اللہ پاک نے؟ یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی مال آیا تو نکال دو، مال کا مالک وہ ہے، چاہتا تو یہ حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ پاک یہ حکم دے رہے کہ اس مال پر 1 سال گزرے. اور یہ بھی اللہ چاہتے تھے کہ مال تمہارے پاس کیسا بھی آؤ تو نکالو، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، وہ مال جو تمہارے خرچ سے زائد ہو، ادھر ادھر سنڈے کو پلڈے کو ہے، بینکا میں، فکس ڈپوزٹس میں، LICs میں، انویسٹمنٹس میں، شیئر مارکیٹس میں، یا تمہاری تجوریوں میں، تمہارے بیویوں کے جسموں میں، یا پھر تمہارے کیش کاؤنٹرز میں جو مال زائد پڑا ہوا ہے، اپنے خرچ سے زائد مال ہے، اپنے بیوی بچوں کے خرچ سے زائد مال ہے، اور اس مال پر 1 سال گزر رہا ہے، تو اس پورے مال میں سے 40واں حصہ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، کہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا کوئی فارمولا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا مال ہے. اللہ ہر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب آدمی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا زکوٰۃ نکالے. لہٰذا میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اگر کوئی اس فریضے میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے مال کو برباد کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے من ادى زکاة ماله فقد ذهب عنه شره، جو اپنے مالوں کی زکات نکالتا ہے اس مال میں خباثت ضرور رہتی ہے. یہ میری بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہر مال کی خباثت اور گندگی اور غلاظت رہتی ہے. جب آدمی اس مال کی زکات نکال دیتا ہے تو اس کی زکات نکالنا اس کے مال کی گندگی کو نکال دیتا ہے. اب جب اس مال سے گندگی نکل جاتی ہے تو مال پاک اور بابرکت ہو جاتا ہے، پھر اس میں برکتیں آتی ہیں. کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ فائدے اور زیادہ سے زیادہ ایکسپنسز ہمارے پورے ہو سکتے ہیں جب اس کی غلاظت نکل جاتی ہے. ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، بھئی تمہارے مالوں کی حفاظت کرو زکات کے ذریعے سے، تمہارے مالوں کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. آج جب حالات، آفتیں، مصیبتیں اچانک سے ہم کنگال ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہ بھی ایک راز ہوتا ہے کہ ہم اس مال کی زکات نہیں نکالیں. جب ہم پابندی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکات نکال دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے کہ اللہ پاک ہمارے مالوں کی حفاظت کرے. تو لہٰذا میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ہر صاحب نصاب پر زکات کا نکالنا فرض ہے. صاحب نصاب کس کو بولتے ہیں؟ یہی ہر عاقل بالغ مسلمان بچے، اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں، شادی ہونا شرط نہیں ہے. بہت ساروں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، شادی کے بعد وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں. نہیں، بالغ ہو چکے ہیں اور ان کی ملکیت میں آج کے ریٹ کے حساب سے 40 پر 6,000 روپے ہو، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا کیش کی شکل میں یا پھر شیئرز کی، فکس ڈپوزٹس کی یا کسی اور شکل میں، اگر کسی کی ملکیت میں 40 پر 6,000 روپے ہو جاتے ہوں، اس کا شادی ہونا شرط نہیں ہے اور بالغ ہے، ہمارا بچہ ہے یا ہماری بچی ہے، ہمارے نواسے پوتے، ہر آدمی پر زکات فرض ہے، ہر مالک پر، ہر صاحب نصاب پر. ایسا نہیں کہ گھر کا جو بڑا ہے، باپ ہے یا دادا ہے، نانا ہے، وہ نکال دیتا ہے، سب کی طرف سے نہیں. اگر ہر ممبر گھر کا ایلیجبل ہے، اس کی ملکیت میں 40 پر 6,000 روپے ہے، اگرچہ کہ ان بچوں اور نسلوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، تب بھی ان پر زکات فرض ہے. بہت سارے لوگ قرضدار ہوتے ہیں، ہمیشہ اس کو ڈھال بناتے ہیں کہ میں مقروض ہوں. یقیناً یہ بہت اہم ڈھال ہے شریعت کی نگاہ میں بھی قرض، لیکن میرے محترم بزرگوں، وہ حقیقت میں مقروض ہو، واقعی وہ قرضدار ہو چکا ہو، اس کے پیسے اٹکے ہوئے ہوں، اور یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، ایسی جگہ اٹکے ہیں جہاں سے آنے کی اس کو امید ہے، آج نہیں تو کل، سال نہیں تو 2 سال کے بعد. اچھا آدمی، اچھے مزاج کا آدمی ہے، فی الوقت کسی کام میں پھنس چکا
اس سے پہلے بھی میرے اس سے لین دین ہو چکی ہے، وہ زبان کا پکا آدمی ہے، لیکن اس وقت کچھ حالات اس کے گھر میں آ چکے ہیں، مجھے امید ہے یہ سال نہیں، اگلے سال نہیں، 2-3 سال کے بعد بھی وہ دے سکتا ہے۔ اگر ایسا پر امید آپ کا کوئی قرض دار ہے تو میرے محترم بزرگوں، پورے اگر 3 سال سے اس نے آپ کو مال دینا تھا، وہ پیسہ دینا تھا، نہیں آئے ہیں، تو پورے 3 سال کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ ہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا بھروسہ ہی نہیں ہے، دے کے پھنس گیا، پہلی ہی بار میں نے معاملہ کیا تھا اور پھنس گیا، بعد میں پتا چلا کہ بڑا بے زبان آدمی ہے، بے دیانت آدمی ہے، بعد میں پتا چلا، تو اب اس پر 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، کوئی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں جب وہ جس سال میں دے گا اچانک آ کے وہ دے دیا تو اب اس پر زکوٰۃ ہے، اس سال کی زکوٰۃ ہے، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ معاف ہے۔ لیکن پر امید آدمی تھا، اچھی زبان کا آدمی تھا، کسی حالت کی وجہ سے اوپر نیچے ہو گیا تھا، تو 2-3-4 سال کے بعد جب وہ دے رہا ہے تو پورے 4 سالوں کی زکوٰۃ ہے۔ بہت سارے لوگ استعمال کے جیسے اسی طرح ایک اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں جو چیزیں استعمال کی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا سودے سامان کی چیزیں ہیں، اپنے فریج اور واشنگ مشین ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹی وی ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں، نمائش کی جو چیزیں رکھی ہیں، اگر ان ایسٹس کی ویلیو اگر 40-50 ہزار ہوتی ہے اور 1 سال سے ہمارے گھر میں ہے تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کی بات ہے، اسی طرح فونوں کی بات ہے، جو بھی ہے زائد ہے، یہ اصول یاد رکھ لیجیے گا۔ جو استعمال میں ہے، فون استعمال میں ہے تو اس پر نہیں ہے۔ 2-3-4 فون ہے اور 4 فون میرے استعمال میں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کوئی ایک فون ہے الماری میں پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں ہے، کسی کی یادداشت کے لیے میں نے اس کو رکھ لیا ہے، تو اب اس الماری میں رکھے ہوئے اس فون پر زکوٰۃ ہے۔ یہی بات کاروں کا ہے، یہی بات گاڑیوں کا ہے، ہر چیز جو زائد ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں؟ عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ اپنے نیچے والوں کو دے نہیں سکتے، یعنی اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو، پوتوں کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنے اوپر والوں کو نہیں دے سکتے، ابا امی کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، اس طرح اوپر والوں کو بھی نہیں دے سکتے اور نیچے والوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ بھائی بہن آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ واقعی مستحق ہو، جسے آپ دے رہے ہو، جس بہن کو آپ دے رہے ہیں یا جس بھائی کو آپ دے رہے ہیں، اگر واقعی وہ مستحق ہو تو بھائی بہن کو دے سکتا ہے اور بہن بھائی کو، سگے اور بہن بھائی کو دے سکتا ہے۔ اب جب سگوں کی یہ بات ہے تو خلیرے، چچیرے، ممیرے، پھپھیرے جو بھی ہمارے مستحق ہیں ہم سب کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح شوہر اور بیوی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتی اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، جیسے اوپر نیچے نہیں دے سکتے اسی طرح شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ترین سوال ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دوسرے صدقے ہم دے سکتے ہیں، صدقات نافلہ ہم دے سکتے ہیں، اگر وہ کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنے کو دل میں خیال آیا تو ہم اس کی مدد کر لے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور بھی اس میں کچھ تفصیلی مسائل ہیں، آپ رابطہ کریں علماء سے، مفتیوں سے، تو انشاءاللہ آپ کو صحیح بات کا علم ہو جائے گا۔ صحیح بات جان کر اپنے پورے مالوں کا صحیح حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس مال ہے، میرے اوپر زکوٰۃ ہے، انہیں آیا اسے 100، انہیں آیا اسے 500، انہیں آیا اسے 2000، انہیں آیا اسے 5000 دے دیا اور زکوٰۃ ادا کر دیا۔ نہیں، یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت بھی شرط ہے۔ نیت، اب نیت ہونے کے واسطے پہلے پورا کیلکولیٹ ہونا، میرے پاس کتنا مال ہے، میرے مال میں مجھے زکوٰۃ کتنی بیٹھتی ہے، تو اب اس زکوٰۃ میں سے اب جسے چاہے تم 500 دے لو، 1000 دے لو، جیسے جیسے اس میں ریڈکٹ ہوتے جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اتنے ہیں، اتنے کم ہیں، اتنے ہیں، اتنے، تو ایک حساب کتاب، ایک گراف آپ کے سامنے ہے۔ یہ طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا۔ ایسا نہیں کہ چپ نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، نکالتے جاؤ، میرے پاس پیسے ہیں نکالو، پیسے ہیں نکالو، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے زکوٰۃ نکالنے کا۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو زندگی کے آخری سانس تک اسلام کے ہر فیصلے کو قبول کرنے کی اور ہر فیصلے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو. المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأحياهم عثمان رضي الله تعالى عنه وأقصاهم علي رضي الله تعالى عنه وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وسيدة النساء أهل الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وسيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى فادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.